السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ امتحان لے۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی بنایا اور موت کو بھی بنایا، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسے آدمی تھے، تو صحابہ اکرام نے ان کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک اور جنازہ گزرا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے آدمی تھے، تو صحابہ نے ان کے بارے میں کچھ برائی کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وجبت۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کیا واجب ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کے لیے تم نے تعریف کی، اچھائی بیان کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک بار ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح، یا تو یہ آرام کرنے والا ہے یا لوگوں نے اس سے آرام حاصل کر لیا۔ یعنی اگر یہ اچھا آدمی تھا، لوگ اس کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو اب اس کو آرام مل جائے گا، اور اگر یہ دوسروں کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، تو اب اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو آرام مل جائے گا۔ قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردے کو دفن کر دیتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تھوڑی دیر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو وہاں ٹھہر جاتے، رک جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ فقال، اور یہ فرماتے آپ صحابہ کرام سے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور ثم صلوا لہ بالتثبیت، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے قبر میں، تو تم یہ دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے اور صحیح جواب دے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر کے موقع پر دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر رکنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، اور اس وقت جو سوال کیا جا رہا ہے اس سوال کا وہ صحیح جواب دے دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے وہاں کھڑے ہو کر کے۔ مظاہر الحق میں لکھا ہوا ہے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور وہاں پر رکنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دعا مانگو مردے کے ثابت قدم رہنے کی، اور مردے کے لیے استغفار کرو۔ اس لیے ایسا کرنا چاہیے۔ یہ آج کل جو بعض جگہوں پر رواج ہو گیا ہے کہ لوگ مٹی دینے کے بعد وہاں سے فوراً نکل جاتے ہیں اور اس کا انتظار نہیں کرتے کہ دعا کی جائے، یہ رواج اس حدیث کے خلاف ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔